حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جو یہ ذکر پڑھے گا اسے ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا، اور وہ ذکر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ہر انسان بے روزگاری، مالی تنگ دستی اور اپنی غربت کو لے کر پریشان ہے، اور دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اپنا خدا تک اس روزی کو یعنی رزق کو بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ دولت ہوگی تو پھر ہی سارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ ہم اسی طرح پریشان حال بیٹھے رہیں گے، اور اس جھوٹے یقین کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور زندگیوں سے سکون جا رہا ہے۔ اگر آج ہی ہم یہ تہیہ کر لیں، اپنے یقین کو دولت کی طرف سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی طرف کر دیں، تو یقیناً ہمارے مسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ حل فرما دیں گے اور زندگی میں سکون بھی ہو جائے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ذکر بتائیں گے کہ جس کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب وظیفہ سورۃ تکاثر کا اور ایک بہت ہی آزمودہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ وظیفہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان بھی ہے۔ اس ایک وظیفے سے انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، قرضہ سر پر ہے تو قرضے سے خلاصی مل جائے گی، بے روزگار ہو تو روزی ملے گی، اور غربت اور تنگ دستی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مجرب اور بابرکت وظیفے کا پورا طریقہ شیئر کریں گے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے اور کب کرنا ہے، تو اس کے لیے ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ مزید یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ 3 کام کر لیں اور روزی کے معاملے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پختہ یقین کریں کہ روزی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، دکان، ملازمت، کھیتی باڑی یا پھر تجارت نہیں، یعنی رازق صرف اللہ کو جانے، ان کاموں کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، سخت سے سخت پریشانی بھی اگر آ جائے تو یہ پکا عہد کر لیں کہ میں نے روزی حرام طریقے سے نہیں کھانی، صرف اور صرف رزق حلال ہی کھانا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی رزق ملے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ضرور کریں، اور پھر یہ تینوں کاموں کی برکت دیکھیں کہ کیسے آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ آپ خود بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تک رزق کہاں سے پہنچا رہا ہے۔ ناظرین، اب آپ کے ساتھ وہ وظیفہ بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان باتوں کو بھی ذہن نشین رکھیے گا اور ان پر بھی ضرور عمل ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اس کے کاروبار میں برکت نہ ہو، تنگ دست ہو، تو بس پھر صبح نماز فجر کے بعد وہ صرف اور صرف 3 مرتبہ سورۃ تکاثر پڑھ لیں۔ یہ سورت پارہ نمبر 30 میں ہے۔ یہ سورت آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ جتنی بھی غربت ہوگی، جتنا بھی قرضہ سر پر ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مختصر اور آسان سا ہے، لیکن اس وظیفے میں بہت طاقت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ بارش کا پانی اکٹھا کر لیں۔ یاد رہے کہ یہ پانی زمین سے نہیں لینا، بلکہ جب بارش ہو رہی ہو تو کسی بھی برتن کو بارش کے نیچے رکھ دیں، پانی خود بخود اس میں اکٹھا ہوتا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ تکاثر جو کہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، اسے 41 مرتبہ پڑھ کر بارش والے پانی پر دم کر لیں، اور پھر اس پانی کو کسی برتن میں ڈال کر سنبھال لیں، اور روزانہ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا گھر والے پی لیں،
اور اگر اس پانی میں تھوڑا سا آب زمزم بھی شامل کر لیں تو اس پانی کی طاقت اور تاثیر اور بھی بڑھ جائے گی۔ اگر پانی کم ہونے لگے تو مزید پانی ڈال لیں۔ اس پاک پانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے رنج، مصیبت، پریشانیاں، بے برکتی، بے سکونی اور غربت کو ختم کر دیں گے۔ اور یاد رہے کہ اس عمل کی برکت سے پڑھنے والے کو جو بھی بیماریاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ختم کر دیں گے۔ اور یاد رہے کہ جو لوگ پہلے سے ہی بیمار ہیں تو اس عمل کی برکت سے ان کی بیماری وہیں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کا اب تک کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس طرح یہ بچے کی جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے کہ بعض بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں اور بعض عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائیں گے اور ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت سے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی بھی جو بھی پریشانی ہوگی وہ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ تکاثر قرآن کریم کی ایک بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے اور اس سورت کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت ثواب میں 1000 آیات کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورہ الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سورت پڑھی تو کچھ صحابہ کرام رو پڑے اور کچھ صحابہ کو رونا نہیں آیا۔ جن صحابہ کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صورت کس قدر افضل ہے، اس لیے جو بھی شخص اس سورہ مبارکہ کا بابرکت وظیفہ اور یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی اس کو ضرورت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریوں، مصیبتوں اور آفتوں کو ختم کر دیں گے اور آپ کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ وظیفہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے لگاتار کچھ روز تک ضرور کر لینا ہے، یعنی آپ نے اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بہت ہی مختصر سی سورت ہے اور آسان بھی ہے، اس لیے آپ اس سورہ مبارکہ کو یاد کر لیجئے اور اس سورت کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد لازمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں دن بے دن کتنی برکتیں آتی ہیں۔ آپ خود بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ عمل اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب عمل ہے، یا عصر سے غروب آفتاب تک کہ میں ان کے مثل آزاد کروں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ اس لیے ذکر الہی کرنے والے مجاہدوں اور دیگر عبادت گزاروں سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے ان عملوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے سب عملوں سے بہتر ہیں اور تمہارے مالک یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ تر ہیں اور تمہارے عملوں کے درجے میں سب عملوں سے زیادہ بلند درجے والے ہیں اور سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہیں اور اس سے بھی بہتر ہیں کہ تم اپنے دشمن سے ملو اور تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیے کہ ہمارے وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد الہی یعنی ذکر الہی تمہارے تمام عملوں سے حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو یہ اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کے اجر کے برابر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر، یعنی جو بندہ سورج نکلنے کے بعد نماز چاشت پڑھتا ہے تو اسے پورے ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی رحمت کو اسی لیے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روز و شب کی دعاؤں اور امت کے لیے آہو گریہ زاری کے سبب اپنی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے انعامات حاصل کر کے دیے جو سابقہ امتوں کو کسی صورت حاصل نہ تھے۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو انعامات و اکرام فرمائے ہیں، سابقہ انبیاء بھی آخری امت کے افراد کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ کاش میں اس وقت نبی نہ ہوتا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا، لیکن یاد رہے کہ بے حیثیت آخری امتی کے ہمیں یہ فضائل اور کمالات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔